سفر کر کے آئے ہیں۔ جناب راہول صاحب کے لیے میں بڑا کئی دنوں سے منتظر تھا، اور میں نے وہ رزاق صاحب سے کہا تھا کہ آپ کا فون نمبر مجھے دے دیں، مگر افسوس کہ انہوں نے آج تک مجھے دیا نہیں، کافی دیر ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ان کو خود کرنا چاہتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا مجھ پر بھی احسان ہے کہ آپ میری اسپرش عذاب میں جو بچھائی ہوئی ہے اس میں تشریف لائے ہیں، مگر سب سے بڑھ کے آپ کا اندراج جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام میں ہو رہا ہے یا ہوگا انشاءاللہ، اس کا درجہ کہیں زیادہ بلند ہے۔ آپ اپنے گھریلو کام کاج چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کر کے تو یہاں تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ جو بندے باتیں کر رہے ہیں، جناب ہمارے ساتھ سہولت ہے کہ یہ جب انتظام کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کی گالیں تو سننا پڑتی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام بھی ثنا خانے جناب امام حسین علیہ السلام میں درج کرواؤں، اور آپ لوگ بھی یقیناً عزاداران امام حسین میں شمار ہوں گے جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ جناب راہول صاحب کے لیے میں بڑا کئی دنوں سے منتظر تھا، اور میں نے وہ رزاق صاحب سے کہا تھا کہ آپ کا فون نمبر مجھے دے دیں، مگر افسوس کہ انہوں نے آج تک مجھے دیا نہیں، کافی دیر ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ان کو خود کرنا چاہتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا مجھ پر بھی احسان ہے کہ آپ میری اسپرش عذاب میں جو بچھائی ہوئی ہے اس میں تشریف لائے ہیں، مگر سب سے بڑھ کے آپ کا اندراج جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام میں ہو رہا ہے یا ہوگا انشاءاللہ، اس کا درجہ کہیں زیادہ بلند ہے۔ آپ اپنے گھریلو کام کاج چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کر کے تو یہاں تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ جو بندے باتیں کر رہے ہیں، جناب ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس ہستی کا آج جو ہے وہ سب سے بات بچھائی گئی ہے، جس کے بارے میں جو میں پہلے حدیث جناب کے ساتھ جناب کی بیان کر چکا ہوں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا یا اللہ آپ دوست رکھ اس کو جو دوست رکھے حسین کو، اور دشمن رکھ اس کو جو دشمن رکھے حسین کو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی الحمدللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے مصائب سنائے جاتے ہیں، جن کو ہم سن کے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے جو ہے عاقبت اور آخرت کا ایک درجہ بڑھانے کے لیے ہمارا سبب ہے یہ چیزیں ساری۔ تو حضور پاک نے انہی ہستیوں کو اپنے کندھے مبارک پہ، دوش مبارک پہ سوار کروا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے نواسے جو ہیں یہ بہترین مخلوق ہیں آپ کے درمیان، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک دعوت فکر یہ دے رہا ہوں۔ آج تک میں حیران ہوں کہ 1400 سال یا 1500 سال کے قریب عرصہ گزر گیا ہے، حضور نے جن ہستیوں کو اپنے دوش مبارک پہ اٹھا کے بتایا، اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور پاک مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ میرا خیال ہے کہ شاید وولٹیج کم آ رہے ہیں، تو انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہ جو پنکھا ہے نا بڑے والا، اس کو فی الحال بند کر دیں۔ یہ دیکھو یہ بالکل مجھے سلو سپیڈ میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں ہے تو وہ میٹر کی ہماری کیبل کی ہے۔ ہاں یہ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں صلوات و محمد علیہ
तसलसल में गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूँ कि एक किसी नतीजे पे मैं आपको पहुँचा सकूँ। कि देखें, एक तो ये है कि आपने फरमाया हुसैन मिन्नी वाला नल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी अगर इमाम हुसैन की खुशनुदी हम लोग हासिल करते हैं तो गोया हमने रसूल अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। ये मरला हमने तय किया। अगला मरला यह है कि ये मेरे नवासे नौजवान जन्नत के सरदार हैं और इनके वालिद उनसे भी बेहतर हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। और इसी तरह आपने फरमाया मेरी बेटी आलमीन की औरतों की सरदार है। यार इनको ठीक हो, सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आओ भैया। दूसरा ये है कि ये एक मशहूर वाक़या है जिसको तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग मानते हैं कि मस्जिद नबवी में जनाब रसालत इमाम नमाज अदा कर रहे थे और आप हालत सजदा में थे। पीछे सहाबा काबरीन की सफ़ें मौजूद थी। इमाम हुसैन का सिन मुबारक छोटा था। आप अपने घर से निकले और चलते चलते मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। आगे चल के सफ़ों को चीरते हुए जनाब रसालत इमाम की पुष्ट मुबारक पर सवार हो गए। तो देखो, जिन लोगों को नमाज़ों का बहुत शौक़ है, जो इबादत पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने से या अज़ान के वक्त जो है वो देखो इमाम हुसैन की जो जुलूस की आवाज़ है वो नीची करो, उधर करो, ये न करो, वो न करो, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है कि हजूर नमाज अदा कर रहे हैं, हालत सजदा में हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुष्ट मुबारक पर तशरीफ़ रख रहे हैं और हुक्म ये है हम सबको। वैसे ये इसके साथ ही मेरे लिए एक इल्तमास है आप लोगों से, हमें अपनी अपनी नमाज़ों की जो इबारत है उसकी दुरुस्तगी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि सजदा में जो हम जुमला पढ़ते हैं वो क्या है, रुकू में जो पढ़ना है वो क्या है, तशहुद में जो बैठते हैं वो क्या है, क़ियाम के वक्त हम क्या पढ़ते हैं वो क्या है। इसका सिलसिला जारी रखना चाहिए हम लोगों को। सलवात मोहम्मद वाले। तो ये फ़िक़ा का या शरई मसला ये है कि जब सिजदे में हो या रुकू में हो तो हम रुकू में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही और सिजदा में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इनको या तो आप एक बार भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 बार का सुना जी 9 बार पढ़ सकते हैं, मगर हम लोग अमूमन रवाज यही है या राय यही है कि 3 बार ही पढ़ते हैं, उसके बाद वो तमाम कर देते हैं। मगर यहाँ सहाबा काबरी ने देखा कि जनाब रसालत इमाम अपना सारी नहीं उठा रहे। थोड़ा जब 3 के बाद देखा कि कई बंदों ने यहाँ साथ उठाया, देखा आगे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, दोबारा फिर सजदे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा इमाम हुसैन है, सजदे में चले गए। यहाँ तक कि एक कोई बंदा, मैं आप उसका नाम भूल गया हूँ, सहाबा काबरीन में से हैं बड़े, यानी सहाबी थे अल्लाह के रसूल के, जो पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने हाथ से कोशिश की कि बच्चे को नीचे उतार दूँ, मैं नीचे उतार देता हूँ। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो जनाब रसूल इमाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि नहीं पीछे अपना हाथ पीछे करो। ये वाक़या है, ये भी काबिल तवज्जो बात है। ऐसे नहीं कि नानी की मोहब्बत में एक बच्चा आ गया, वो सवार हो गया, नाना जान चाहते ही नहीं है कि वो आप उसको उतारें। ये नमाज है और नबी की नमाज है, फिर नबी से अलावा जो सैयदुल अंबिया है उसकी नमाज है, और नमाज का बेहतरीन रुकन सजदा है। ये उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल आखिर ये रवायात में मौजूद है कि हजूर ने 72 मरतबा सजदे में सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही तिलावत फरमाई, 72 मरतबा।
اس کے بعد امام حسین نیچے تشریف لے آئے. آپ سارے عالم اسلام کی کتابیں جوڑ لو، ان کو چیک کر لو، کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے کہا ہو کہ یار اپنی اپنی نماز دوبارہ پڑھ لو کیونکہ یہ نماز خراب ہو گئی ہے. نہیں کہا. اچھا نماز کے اندر سجدے تو 2 ہی ہیں، اگر ہم 3 کر لیتے ہیں تو نماز باطل ہے. اور جو بندوں نے یوں سر اٹھایا پھر نیچے رکھ دیا، 5 منٹ بعد پھر سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے، تو کیا ان کے سجدے کتنے ہو گئے ہوں گے؟ تو کہاں حضور نے کہیں کہ یار دوبارہ نماز پڑھ لو؟ نہیں. یہ سوچنے لمحہ فکری اس میں یہ ہے کہ امام حسین وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھنے سے جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں چلے جاؤ، نماز ٹوٹتی نہیں ہے. جس طرح یہ ہے شرعی احکام میں کہ اگر نبی بلائے تو اپنی نماز چھوڑ کے چلے جاؤ اور وہاں سے دوبارہ آ کے نماز شروع کر لو، آپ کی نماز ٹھیک ہے. تو جب حسین منی و انا من الحسین کا مطلب سمجھ آ رہی ہے نا کہ جہاں سے وہ نماز چھوڑ کے حسین کو دیکھ رہے ہیں وہاں میں سے وہ نماز چھوٹتی ٹھیک ہے، سجدہ وہی ہوگا. تو یہ اس ہستی کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے آگے اپنا سر بسجود ہونا چاہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غلاموں میں ہیں، ہم آپ کے عزاداروں میں ہیں، ہمیں قبول فرمائیے. ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں قبول فرمائیے. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے آپ کو خراج تحسین پیش کر سکیں، آپ کی شان بیان کر سکیں. یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے. صلوات محمد علیہ وسلم. پھر بھی صلوات ہو. میں یہاں آج تو ہمارا یہ جو زیارات کا آخری پروگرام ہے 7 محرم کو، عشرہ محرم کے لیے ہمارے پاس ذاکر صاحب روزانہ آتے ہیں، غلام عباس سرگانہ صاحب، وہ پڑھ رہے تھے. مقامی لوگ اب آپ تو دور سے آئے ہیں تو بلائے کے تاثیر ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے جو یہاں رہائشی لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ اس بات کی سمجھ میں ابھی آپ وہ جو کلپ سن رہا تھا علی رضا رضوی صاحب کا، اس میں یہی ہے کہ شیطان ہر بندے کے آڑے آتا ہے. وہ کہتا چلا جائیں گے یار ابھی گاؤں صاحب کو بڑا وہاں پڑھ رہا ہے، پڑھے گا تو چلے جائیں گے. اچھا بندہ کھڑا ہو گیا اور سن لے گا یار یہ روز ہی سنتا ہوں اس کو تو میں اس نے یہ کہنا تو بات ختم وہی بات. اچھا چلو تھوڑا سا یہ کام کر لیتے ہیں، گرمی بہت ہے. میں کیا یہی شیطان اسی بہانے سے بہکاتا ہے اور یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں سکے ہم لوگ کہ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے. یہ صفِ ماتم پر اپنے لمحات گزارنے عبادت ہے. اب اس میں جناب ایک مرتبہ یہ روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جب آپ حضور پاک وہاں تشریف فرما تھے ان کے گھر میں تو حضرت ابوبکر ان کے والد آئے، حضرت ابوبکر صدیق، تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے. تو جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے حضرت علی کی طرف ہیں اور باتیں حضور پاک سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ حضور آپ سے مخاطب ہیں، باتیں آپ ان کی سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ حضرت علی کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں. میں نے آج ہی رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو ایک تو میں حضور کی باتیں سن کے عبادت لے رہا ہوں، دوسرا حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں. تو یہ کب سمجھ آئے گی ہم لوگوں کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیول کے جو ہے وہ عزادار، اس لیول کے ہم مومنین وہ کب بن سکتے ہیں؟
کہ جب ہمیں یہ سب پتہ چلے کہ نہیں ہماری جان مال اولاد ہر ایک سے اگر یہ اہل بیت زیادہ افضل ہے. آپ دیکھو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بندے, اسحاق سلفی صاحب جیسے بندے, اور وہ دوسرے وہ روایات کلپ موجود ہیں گوگل پہ اگر جا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نماز روزے زکوٰۃ منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر دشمن علی ہے آپ کے دل میں. کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں نماز کو پڑھتے ہیں, نماز کی طرف آ جاتا ہوں, ہم پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں یہ قیام جسے کہتے ہیں قیام, تکبیرۃ الاحرام, یہاں تک ہاتھ جانے چاہیے ہم سب کے, اللہ اکبر جب کرتے ہیں. اچھا اب یہ شکر ہے کہ وہ ایک انجینئر صاحب ہیں مرزا صاحب, ان کی کلپ دیکھو آپ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب حالانکہ وہ دیوبند ہیں اہل حدیث سے نزدیک ہیں, اور وہ کہتے ہیں جب وہ ہاتھ کھلے کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھا چلو یہ نماز پڑھنے لگے, ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. الرحمن الرحیم, تو ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن بدلے کے دن کا تو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. آپ سوچو ذرا کہ ساری زندگی اگر ہم یہی التجا کرتے رہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں, وہ پھر آگے جا کے چل کے ہم کہتے ہیں صراط الذین, سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ہے. بھائی اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے بندے کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بعد میں سوچوں کہ یار میرا وہ کاروبار فلاں ہے, میں نے فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں, اتنے دینے ہیں, یہ کرنا ہے, نماز باطل ہو جائے گی. کسی بندے کے ذکر آ جائے, کسی بندے کی یاد آ جائے مجھے نماز, میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں تو نماز خراب ہو جاتی ہے, باطل ہے. تو ہم کہتے ہیں صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تم نے اپنا غضب کیا ہے اور وہ گمراہ ہے. آپ مجھے بتاؤ نماز تو اللہ کی ہے, تو ہم اپنے لیے ہی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں یہ کرتے, یا اللہ یہ پہلے 2-4 باتوں میں تو ہم نے ان کی تعریف کی, یا اللہ تو یہ ہے یہ ہے. تو بھائی یہ لوگ کون ہیں یہ بتاؤ جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد پھر ہم تشہد میں چلے جاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک مجھ کے میرے اوپر وہ اسی درود کا آپ کو فائدہ ہوگا جو آپ مکمل بھیجیں گے. دم کٹا درود میں قبول ہی نہیں کرتا, جو آپ ہم کہتے ہیں عام رواج ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسے نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک آل نہیں کہو گے درود مکمل نہیں ہے اور اس کے آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا. تو یہ وہ حسنیاں ہیں, آل محمد جو ہیں وہ ان کا دین, ان کے بغیر دین ہی نہیں ہے, اور ان کے بغیر ہمارا جو سانس لینا, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, یہ سارا انہی کی کفیل ہے. صلوات ہو. اب آپ میں سے میں یہاں اختتام کرتا ہوں, آپ میں
میں سے کوئی بندہ اگر اسٹیج پہ اپنے حاضری لگوانا چاہتا ہے تو آئے میرے پاس. آج تک مسلمان 1400 سال گزر گئے ہیں اس ہستی کی جو قاتلین ہیں ملعونین ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یزید کو لعنت کرو, کوئی کہتے ہیں نہیں جی اس کا کیا قصور تھا, کیوں کرتے ہو بھائی. یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. کیا یہ اسلام ہے ہمارے لوگوں کا کہ جس کو نبی نے اپنے بچے کو اپنے نواسے کو قدوں پہ اٹھا کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ میرا نواسا ہے جو جنت کا سردار ہے. اور ظالموں, جس بندے نے جس ملعون نے اس سردار کو جنت کے جوانوں کے سردار کو ذبح کر دیا, اس کے قتل میں وہ ملوث ہو گیا, آج تک اس کا ہی نہیں اندازہ لگا رہا ہے کہ کیا کہنا ہے اس کو لعنتی کہنا ہے کہ نہیں کہنا. میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک امریکہ کا بندہ ہے, ٹائی وائی لگا کے وہ کلپ پہ بیٹھتا ہے اپنا, وہ ایک سلسلہ اس نے جاری کیا ہوا ہے. کچھ جو ناسبی تھے ناسبی ان کا ایک سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ مناظرے کا. تو نعوذ باللہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں, ان کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جیسے ہمارے عقائد و نظریات یعنی ان کے دشمنوں سے متعلق ہیں. تو اہل بیت کے دشمنوں سے متعلق ہمارے نظریات ہیں, وہ اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھ رہے ہیں. میں حیران ہوں. اور وہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ صفین میں جب ایک ٹولہ جو تھا وہ الگ ہو گیا حضرت علی سے, حضرت علی کی فوج سے, اور اس کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو وجہ یہ بنی کہ معاویہ کی فوج نے ایک چالاکی سے عمر بن عاص وغیرہ نے مل کر ایک پلاننگ بنا لی کہ اس طرح کام خراب ہے, ہم مارے جائیں گے, شکست ہو رہی ہے ہم کو. حضرت علی کے جرنیل مال کے اشرف جو تھے وہ تقریباً قریب تھے ان کے خیموں کے جنگ کرتے کرتے, تو وہ آنے والے ہیں. انہوں نے سفید کپڑے قرآن کی صورت کے اندر جس طرح قرآن لپٹا ہوا ہو اس طرح بنا کے اپنے نیزوں پہ بلند کر دیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. سفید کپڑا علامت ہوتی ہے صلح کی, اور اس کے اندر اوپر سے قرآن رکھ دیا, نیزے پہ اٹھا کے نیزوں پہ بلند کر دیا. اب جناب ان کے جو جنگجو تھے وہ تقریباً 10,000 لوگ ایسے تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو علی کو بلاؤ, جنگ بند کرو. یہ دیکھو سامنے تو اب قرآن آ گیا, ہم کس سے لڑیں گے. مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں بہتر سمجھتا ہوں جنگ کرو. وہ کہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے کہ آپ قرآن سے جنگ کر رہے ہیں. مجبوراً جناب امیر المومنین کو جنگ بندی کا پیغام بھیجنا پڑا. جب جنگ بندی کا پیغام بھیج دیا تو وہ ایک گروپ وہاں سے ہی الگ ہو گیا 10,000 جنگجوؤں کا, اور وہ کہنے لگے نہیں جی کسی کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہم نہ معاویہ کو مانتے ہیں نہ علی کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہی جانے بس جو بھی ہے اللہ ہی ہے. اور یہاں تک کہ ان کی وہ ظلم کی حقیقت یہ تھی ان کی کہ انہوں نے اپنے دور میں ایک مشہور تھا کہ گڈریا اور اس کی فیملی جا رہی تھی, اور وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا, یہی سمجھ لیں کہ جس طرح وہ حضرت علی کا شان بیان کر رہا تھا. وہ پڑھتا جا رہا تھا, انہوں نے اس کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہو, بیان کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں, بیان بتایا. اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے بچے کو نیزہ لگا کے ختم کر دیا. اس طرح کی وہ ظلم انہوں نے کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں اب پہلے ان سے نپٹیں گے بعد میں وہ دیکھیں گے. اس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. تو وہ 10,000 تھے. لوگوں نے کہا یا علی بڑے جنگجو ہیں, بڑے یہ ہیں وہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے 10 بھی نہیں جانے, ان کے 10 بھی نہیں بچنے.
اور پورے تحقیق کیے ان لوگوں کو ختم کیا، مگر ان میں سے 9 بندے ان کے بچ گئے، اور میرے خیال میں شاید اتنی تعداد میں جناب امیر المومنین کے جو ساتھی تھے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ وہ ٹولہ جو وہ 9 بھی بچ گئے ہوں گے، تو کیا آج وہ ختم تو نہیں ہوئے؟ ان کی نسلیں تو اب بہت ہو گئی ہیں، کیا ہوا؟ وہ اس طرح کا جو ہے، تو وہ نسلیں آج بھی موجود ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں وہ ایسے ہی خیال رکھتی ہیں جس طرح وہ اس وقت رکھ رہی تھی۔ مخالف نظریات آپ شاید آپ کے نالج میں ہو، بنو امیہ کی 80 سال حکومت رہی ہے، 80 سال، اور 80 سال ہی جمعے کے خطبے کے دوران منبر پر وہ امیر المومنین پر گالیاں اور سب و شتم کرتے رہے ہیں۔ لعنت ہو ان پہ دار کہ یہ بھی تو اسلامی دور تھا نا، کہنے والے لوگ اس کو آج بھی اسلامی کہتے ہیں۔ تو کیا کسی نے سوچا ہے کہ حضرت علی کے اوپر جو تبرہ کرنے والے لوگ ہوں، جو لعنت نعوذ باللہ ڈال رہے ہیں، تو ان کو ایک مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد 700 سال تک عباسی خاندان رہا ہے، اس نے بھی ایک بڑا ظلم کیا ہے جناب امیر المومنین پر، اہل بیت اطہار پر۔ 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام بھی اپنی طبعی موت نہیں گیا دنیا سے، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو شہید کیا گیا۔ صلوات و محمد علیہ۔